اور اصال ثواب کے نام پر تیجا، چالیواں، ساتہ، ہاں جی، اور یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا اصال ثواب پر حق ہے، لیکن اصال ثواب کے لیے کوئی خاص دن، کوئی خاص وقت مقرر کر لینا کہ اسی دن اصال ثواب مجھے کرنا ہے، یہ بدعت ہے۔ شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعزیت اور دوسری ہے بدعت۔ ایک ہے تعزیت اور ایک ہے اصال ثواب۔ تعزیت کا تعلق میت کے وارثوں کے ساتھ ہے، فوتگی ہو گئی، ورثاء کے پاس آ کر اب تعزیت کو اظہار افسوس کرو۔ اور دوسرا اصال ثواب، یہ میت کا حق ہے، اس کے لیے میت کے گھر آنے کی ضرورت نہیں، میت کے ورثاء کے پاس آ کر مرغا، بریانی، یہ حلوے اور کھیرے کھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اصال ثواب کرنا ہے، جتنی آپ کو میت سے محبت ہے آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، اصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہوتا اس میں کیا ہے؟ صرف کھانا اور پینا۔ لوگ کاروں موٹر سائیکلوں پہ آتے یتیموں کا مال کھاتے اور چل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں فرمایا گیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال سمیٹ نہیں کھا جاتے ہو۔ ایک کفار کو بتایا گیا تھا، لیکن آج دیکھو ادھر باپ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، اور ادھر تیجے کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، ہاں جی، 9ویں کے نام پہ، 7ویں کے نام پہ، سالانہ کے نام پہ یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے، یتیم کا مال کھایا، وراثت کا مال کھایا جا رہا ہے۔ اور جو دوسرے دن لمبی چوڑی دعوت ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے پیکٹ چروں کے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پھل کے پیکٹ لیے جاتے ہیں۔ آپ یہ میت کے مال سے آتے ہیں، یہ ورثاء کا حق ہے، وراثت کا مال سمیٹ کے کھاتے ہو اور اس پہ ڈکار بھی نہیں مارتے۔ دیکھو اللہ کے بندو، روکو روکو، مسئلے کی بات نہیں ہے، مسئلے کی بات ہے۔ ہر روز مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ کبھی مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا، بھائی یتیموں کا مال ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سارے ثواب کھانا کھائے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اپنے گھر میں کر لو، وہاں بھی ہو جائے گا۔ پتہ ہے کام چلا ہوا ہے، ہر روز مسلح، ہاں جی، اور سوٹ اور پیسے، لمبا چوڑا چکر ہے، لہذا اس کام کو چھوڑنے کے تیار نہیں۔ اصال ثواب کا انکار الحاد ہے، اور اصال ثواب کے نام پہ تیجا، 40واں اور سال کا اس پر اصرار، یہ بدعت ہے، اور ہم نے الحاد سے ہی بچنا ہے، اور ہم نے بدعات سے ہی بچنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، اب دیکھو ایک طبقہ ہے وہ ختم کے نام پر، بھئی آخری دن ہے، باتوں غور سے سنو، فائدہ ہوگا۔ ایک طبقہ ہے وہ ختم کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ جانسا کیا ہے؟ قرآن کا ختم ہے جی، ختم ہے، آ جاؤ، ختم ہے، آ جاؤ، تیجے کا، 40ویں کا، 7ویں کا، پڑھتا کیا ہے؟ پورا قرآن نہیں، آخری صورت 4۔ یہ فراڈ نہیں؟ اللہ کے بندوں بلا رہا ہے ختم کے نام پہ، اور کرتا کیا ہے؟ آخری 4 صورتیں پڑھ کے قرآن ختم کر دیتا ہے۔ وہ جو شروع ہی نہیں ہوا، ختم کیسے ہو گیا؟ اگر ختم کرنا ہے تو الف لام میم سے شروع کرو، وہ ناس میں ختم کرو، پتہ چلے آپ نے ختم کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ختم کے نام پر چند ایک صورتیں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے، اب دیکھو ایک ختم کے نام پر دوسرا بندہ کھڑا ہوا، دوسرا طبقہ کھڑا ہوا، اس نے ویسے ہی انکار کر دیا بھی قرآن پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملتا کسی کو۔ یہ الحاد ہے، سمجھ آئی؟ غیر مقلد کہتے ہیں قرآن پاک پڑھو اور کسی میت کو بخشو، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو، نیکی بندہ خود کرے تو یہ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ نیکی خود کرے، بدلہ خود چاہے، یہ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اور نیکی کرے اور بدلہ دوسرے کو منتقل کرے، یہ اصال ثواب ہے۔ جس عمل کا بدلہ بندے کو خود مل سکتا ہے، اس کو منتقل بھی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال دیتے ہوئے حضور نے فرمایا الف لام میم تلاوت کرو 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف لام کے بدلے 10، الف کے بدلے 10، لام کے بدلے 10، میم کے بدلے 10، 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب یہی 30 نیکیاں بندہ خود رکھے تو ثواب ہے، کسی مرحوم کو بخشے تو اصال ثواب ہے۔ ایک طرف ختم کے نام پہ فراڈ یہ ہوا کہ آخری 4 صورتوں کو ختم کا نام دے دیا گیا، حالانکہ شروع بھی نہیں ہوا، ہاں جی، اور دوسری طرف قرآن کے اصال ثواب پہ انکار کر دیا۔
قرآن پاک کے پڑھنے کے ثواب کا انکار، اصال ثواب کا انکار، یہ الحاد ہے۔ اور دوسرا کام، ختم کے نام پہ چند صورتیں پڑھ کے ہاں جی اس کو روٹیاں کمانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، یہ بدعت ہے۔ ہاں جی جمعرات آئی، 11ویں آئی، دو اپنا گھروں میں جاؤ، بالٹی پکڑی ہے، چھاپا پکڑا ہوا روٹیوں والا، ہاں جی اب کیا کر رہا ہے، گھر گھر ختم دے رہا ہے اور روٹیاں اٹھا رہا ہے چھاپے کے اندر، اور سالن جو ہے بالٹی میں ڈال رہا ہے، یہ کہتا ہے گھر پہ ہی دیو، ختم دے رہا ہے، پتہ ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ صاحب روٹی کھا لو ختم کے بعد، نہیں گھر میں ہی دو، پتہ ہے کہ یہاں کھاؤں گا تو اکیلا کھاؤں گا، گھر جائے گا تو سب کے لیے جائے گا۔ تو بھائی یہ 4 صورتیں جو بیچ رہا ہے، قرآن کو بیچ رہا ہے، ہاں جی یہ جو آیا تھوڑے پیسوں کے بدلے تم جو ہے اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بدعت کب نہ کہیں، کیا کیوں نہ کہیں؟ 2 روٹیوں کے لیے بندہ ختم دے رہا ہے اور 4 صورتیں پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، قرآن تو کہاں پڑھا گیا؟ اور بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی ہاں، یہ پیسوں کے لیے جو ختم شریف ہے نا، ختم شریف ہے 10ویں مثال ہے نا، توجہ کرو ذرا، یہ اس کے بھی دور بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے دیکھا تھا یہ کر اور تھا، اب اور آ گیا، چونکہ بدعت اور بدعتی کبھی ایج کا سٹاپ نہیں کرتے، ان کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لہذا پہلے دور میں ہمارے مطابق 2-3 صورتیں پڑھو اور چلو کھانا کھاؤ۔ اب جو ہے کئی علماء کرام، کئی حفاظ، کئی اس چیز کے ماہر ختم دینے کے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر اب باری باری پہلے ایک پڑھتا ہے، پھر دوسرا پڑھتا ہے، پھر تیسرا پڑھتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک تلاوت کرتا ہے، دوسرا پھر نعت پڑھتا ہے، اور پھر پورا ایک سما بنتا ہے۔ اب پہلے کبھی نہیں تھا، میں نے دیکھا ہزاروں بندے اس بات پہ گواہ ہوں گے کہ پہلے کبھی بھی ختم شریف سے پہلے نعتیں نہیں ہوتی تھی، اب ختم شریف سے پہلے نعتیں بھی ہوتی ہیں، اور نعت خان اپنے ساتھ باقاعدہ پیسے دینے والے بندے لے کے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ، میں نے وہاں نعت پڑھنی ہے، جب میں نعت شروع کروں تو آپ نے فوراً جیب سے یہ 50 روپے لے لو، یہ 50 روپے آپ نے فوراً میرے سامنے رکھنے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ میرے سامنے 50 رکھیں گے اب کام شروع ہو جائے گا، وہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، یہ اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے، یہ سارے ثواب کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے، یہ پیسہ اکٹھی کرنے کی کوشش ہے میرے بھائیوں، کہ اب نعت خان اپنے ساتھ بندہ لے گیا، اس کو کہا کہ یہ جو 50 روپے دو رکھنا، پھر لوگ شروع ہو جائیں گے۔ واقعی پہلے کبھی نہیں ہوتا، اب ختم شریف دے رہے ہو اور لوگ پیسے ڈال رہے ہو اور ختم دینے والے کو جو ہے نا وہ 5-5 10 ہزار روپये ہو جائے۔ اب صورتحال یہ ہے، اس لیے نعت خان بڑے بن ٹھن کے آتے ہیں اور جو ہے بندے کو ساتھ لے کے آتے ہیں، ہاں جی وہ پہلے پیسے دیتا ہے، اب جو ہے کام شروع ہوتا ہے۔ نعت خان ایک ختم کے جو ہے نا وہ بسا اوقات 10 15 ہزار کما رہے ہیں، آگے سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ شرم محسوس کرتے ہیں، فلانے نے جیب سے 5000 نکال کے دیا، میں 1000 کیوں دوں؟ اب وہی 5000 نکال کے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی ناک بچانے کے لیے ہے۔ کہاں کا ثواب ہے؟ یہ اپنی ناک بچانے کے لیے۔ میرے بھائیو مسئلہ اگر بتاؤ تو اس کو بتانا چاہیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کے یہاں میری پکڑ نہ ہو کہ میرے مسئلے کا پتہ تھا میں نے بتایا کیوں نہیں ہے۔ میں آپ کو اس پہ ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، میں نے کئی بار تو سنایا بھی ہے پہلے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، مان ٹاؤن میں ہوتے ہیں، وہ جو اسٹاف والی مسجد ہے، بشیر صاحب نام لے دوں کیونکہ میں کون سا بھی جھوٹ بات کر رہا ہوں، بالکل سچ ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ میرے چچا جی تھے، چھوٹے چچا جی، وہ دنیا دار بندے تھے اور ہر قسم کے مجلس میں بیٹھتے تھے، تو وہ اس کے کلاس فیلو ہیں۔ اب چچا جی کدھر وہاں سے گزرے، کہنے لگے حافظ صاحب کہ یار کئی دن ہو گئے ختم نہیں آیا، کوئی ختم ہی لب دے، کئی دن ہو گئے ختم نہیں آیا، کہیں ختم ہی ڈھونڈ دو۔ اس نے کہا چلو کہیں ہوا تو میں بتاؤں گا۔ چنانچہ ادھر اپنا پہلے اسٹاپ کے پاس ایک فیکٹری ہے، وہاں پر ختم تھا، چاچا جی نے فون کر دیا بھی آ جاؤ آج یہاں ختم۔ چنانچہ وہ آ گیا، جب آیا چچا جی کو کہا جب میں ختم شروع کروں یہ پیسے لو 50 روپے، اور یہ آپ نے آگے دے رکھنے ہیں جب میں شروع کروں تو، تاکہ دوسرے لوگ بھی دیں، اور جو پیسے ہوں گے آدھے آپ کے آدھے میرے۔ یعنی یہ بات جھوٹ نہیں ہے، منسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آدھے پیسے آپ کے اور آدھے پیسے میرے۔ اچھا تو اب کہتے ہیں جب شروع ہوا تو کہتے ہیں میں نے 50 روپے رکھ دیے، جب رکھے تو کام شروع ہو گیا، اب جو ہے کافی سارے پیسے ہو گئے۔ کہتے ہیں میں وہاں لوگ کھانا کھا رہے تھے، میں بھی وہاں کھانے میں مشغول ہو گیا، تو یہ مولوی صاحب باہر آ گئے، تو کافی دیر میں وہاں گپے لگاتا رہا، کافی دیر بعد میں باہر آئے تھے، میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب گیٹ کے ایک طرف کھڑے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ یہاں کھڑے ہیں؟
وہ کہتا ہے یار آپ نا حصہ تو لے لا پہلے، جتنے پیسے ہوئے ہیں وعدہ کیا تھا نا آدھا آپ کو دے رہے ہیں تو اپنا حصہ لے لو آپ۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بدعات جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت اس کا ثواب اور سارے ثواب اپنے یہاں پر حق ہے، لیکن اس کو 2 ٹکے کمانے کا ذریعہ سمجھ لینا، فقیروں کی طرح جو ہے وہ روٹیاں مانگتے پھرنا، ہاں جی، یہ کوئی جو ہے یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، اور یہ کوئی سال ثواب نہیں۔ میرے بھائیو، یہ سال ثواب ہو جو دل کی خوشی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، احساس کے ساتھ ہو۔ 4 صورتیں پڑھی، اب پتہ ہے کہ پورا قرآن کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ اب جو قرآن ختم ہوتا ہے، تیجے ختم جو ہوتا ہے، اس میں گٹ کے پڑھنے کے لیے ہر بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کچھ لوگ بیچارے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ 2-4 ہی ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہیں جاتا، سپارہ کوئی نہیں پکڑتا پڑھنے کے لیے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ گٹکوں کے لیے ہر بندہ، یار میں نہیں کہتا بھی گٹک کا پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اس بحث یہ ہے کہ چونکہ 4 صورتیں پڑھنے کا رواج ہو گیا، اس لیے اب قرآن پاک کی تلاوت کا رواج آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کے خلاف سازش ہے۔